تو آپ کے بچے کہتے کہ ابا جی یہ پیسے سائڈ پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے پتر یہ میں نے لوگوں کو ادھار دینے کے لیے رکھے ہوئے. خاصی مشکل بات نہیں کر دی میں نے. ہماری تو دکانوں پہ لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، موٹا کر کے لکھا ہوا ادھار بند ہے، یعنی نقد والے آ جاؤ، ادھار والے بالکل نہ آنا. تو ادھار کون لیتا ہے؟ امیر آدمی. اور بھائی سنیں، ادھار کون لیتا ہے؟ غریب آدمی. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں اس بات اسے کوئی اگر نہیں ملے گا، رستے پہ کھڑے ہو کے چلے جانا، شادیوں پہ بیاہوں پہ جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا. اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، رات کے وقت بڑا لمبا ایک راستہ ہم نے طے کیا، اور جب ہم وہ راستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا. کیا کر سکتے ہیں آپ، کدھر گاڑی جائے گی؟ اور بعضوں کا آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی. لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا، کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے. کسی کی ضرورت ہے جو مجھے کہہ سکے بھئی یہ شارع عام ہے، اب تیری ملکیت، خدا کا خوف کر، تھوڑا سا خیال کر. عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص بیمار ہو گیا تھا، کومے میں چلا گیا تھا. کئی لوگوں نے کوششیں کی پر وہ شفا نہیں ہوتی تھی. باپ اس کا بہت بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، تو اس نے ایک بڑے طبیب کو بلایا. اس نے کہا اس کا پتہ تو کرو معاملہ کیا، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. تو وہ طبیب کہنے لگا کہ یہ نہ کسی سے محبت کرتا، جس سے محبت کرتا اس سے بچھڑ گیا ہے، اور اس غم میں اس کیفیت میں چلا گیا، دوائیاں شوائیاں اثر نہیں کریں گی. تو وہ کہنے لگا اب ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کس سے اس کا پیار ہے، کس دوست کی، کس محبوب کی جدائی میں یہ پریشان ہے، تو کیسے پتہ کریں. تو وہ طبیب سیانہ تھا، اس نے کہا یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا ہے. اس نے ملکوں کے نام لیے تو اس طبیب نے نا اس کے کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا. جب وہ والا ملک آیا نا تو ہلکا سا چونکا وہ کہنے لگا اب اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کے نام بتاؤ. وہ شہروں کے نام لیے تو جب وہ والا شہر آیا نا تو وہ ذرا تھوڑا سا نا اور چونکا. کچھ اس نے اب ہاتھ پیر بھی ہلانے شروع کیے. کہنے لگا اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں نا ان محلوں کے نام لو. اب جو ایک ایک کر کے محلے کے نام لینے لگے تو جب وہ والا محلہ آیا نا، شہر بغداد کی یہ نشانی، کچیاں لمبیاں چیراں، شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا. عارف رومی کہتے وہ جب اس محلے کا نام آیا نا تو وہ پورا چونک گیا. تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی. اس نے اس کے باپ سے کہا کوئی طریقہ اختیار کر، اس محلے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں نا ان لوگوں کی فہرست منگا. اس ملک سے، اس محلے سے ان لوگوں کی فہرست آئی. جب ایک ایک نام بولے جانے لگے اور جب نام آیا نا محبوب کا، نا علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل سوڑا. وہ جب نام آیا نا اس محبوب کا تو پہلے اس کے ہاتھ کانپے، پھر اس کی نظر پھڑکی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر اس نے آنکھیں کھول کے ہاتھ تھاما اپنے باپ کا اور رو کے کہنے لگا بابو آیا ہے، وہ یہاں ہے، ملاقات ہو جائے گی. پھر سمجھ آ گئی اس کی شفا کہاں ہے. میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت، اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے. پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا. تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا. تو میں ڈرتے ڈرتے گیا جو کہ معاملہ مشکوک تھا. اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے جن کا میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ عزت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا چلے جاتے. میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا، وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے. شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے. اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دیا.
کہتا ہے جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے، کہتا ہے میں نے ہر سہولت اسے دی کہ ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا۔ بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل اس بچے کے موبائل میں دیکھے، اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے۔ پھر میں گھر پہنچ گیا، میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، بیٹا نہ مانا، اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسج ہے، خدا را خیال کر، اور تیرے تو 7 بچے ہیں، میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے، میں کدھر جاؤں، خیال کر۔ اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے۔ نے کہا میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا، تو باز آ جا۔ کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں، اور مجھے کہنے لگا حضرت جی وہ 4تھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں، مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں، میرا تو گھر اجڑ گیا نا۔ وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون لے لیتا ہوں، لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے، اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے